بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا سبق نمبر 104 ہے اور گفتگو ہو رہی ہے حوالے اسنادی کی ابتدائی تمہیدی گفتگو ہے۔ پیچھے بات ہو رہی تھی کہ مخبر افادہ حکم کرے گا تو فائدۃ الخبر، اور عالم بالحکم ہونے کا افادہ کرے گا تو لازم میں فائدہ خبر ہوگا۔ اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے تکمیل کی طرف لے جاتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ اور ان کی مطابعت میں شارح رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وقد ينزل المخاطب العالم بهما أي بفائدة الخبر ولازمها منزلة الجاهل فيلقى إليه الخبر وإن كان عالما بالفائدتين لعدم جريه على موجب العلم، فإن من لا يجري على مقتضى علمه هو والجاهل سواء، كما تقول للعالم التارك للصلاة الصلاة واجبة، وتنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل به لاعتبارات خطابية كثيرة في الكلام، منه قوله تعالى وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، بل تنزيل وجود الشيء منزلة عدمه كثير، منه قوله تعالى وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ۔ تو یہاں سے مصنف رحمہ اللہ نے آگے بات بڑھاتے ہوئے فرمایا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مخاطب فائدۃ الخبر کا بھی عالم ہوتا ہے اور لازم فائدۃ الخبر کا بھی عالم ہوتا ہے، مگر چونکہ وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہوتا، علم کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے متکلم اس کو جاہل کے مرتبے میں اتار کر اس کے سامنے ایسی خبر پیش کرتا ہے جیسا کہ جاہلوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ جو شخص اپنے علم کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، علم پر عمل نہیں کرتا، وہ اور جاہل دونوں ہی برابر ہے۔ اس لیے برابر ہے کہ علم کا جو اصل مقصود تھا وہ عمل تھا، علم کا ثمرہ عمل کرنا تھا، اور عمل دونوں سے ہی منتفی ہے، جاہل سے بھی اور اس عالم بے عمل سے بھی، لہذا دونوں برابر ہوگا، کیونکہ علم کا اصل مقصد تو عالم کو بھی حاصل نہیں ہوا تو دونوں برابر ہوگا۔ تو اب جس خبر کو جاہل کے سامنے پیش کیا جا سکتا تھا تو اس خبر کو اس بے عمل عالم کے سامنے بھی پیش کیا جانا درست قرار پائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک عالم ہے اور اس کو حکم کا بھی معلوم ہے، یعنی یہ بلاغت والے کو، یعنی وقوع اور عدم وقوع والے، لیکن وہ ہے تارک صلاۃ، بے نمازی ہے، تو آپ اسے یوں کہیں کہ بھائی الصلاۃ واجبۃ، بھائی نماز فرض ہے۔ تو اب یہاں کیا ہوا ہے؟ مصنف نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ یہاں مخاطب وہ آدمی ہے جو فائدۃ الخبر یعنی نماز کے فرض ہونے کو جانتا ہے، مگر جاننے کے باوجود اس کے اپنے جاننے پر عمل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، یا نماز جو ہے وہ سستی سے پڑھتا ہے یا دل جمعی سے نہیں پڑھتا، خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتا، ان ساری صورتوں میں تو اس کو ایسے مخاطب کے مرتبے میں اتارا گیا جو فرضیت صلاۃ سے ناواقف ہے، یا پھر وہ خشوع صلاۃ کے وجوب سے ناواقف ہے، تو اس کے سامنے یہ بات کی گئی ہے کہ بھائی الصلاۃ واجبۃ، کہ بھائی نماز تو ضروری چیز ہے، فرض ہے۔ تو یہاں پر یہی ہوا ہے کہ چونکہ وہ عمل کے مطابق، علم کے مطابق عمل نہیں کر رہا تھا تو اس کو جاہل کے مرتبے میں اتار لیا گیا، لیکن یہ فائدۃ الخبر کی مثال ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لازم فائدہ خبر کے عالم کو بھی جاہل کے مرتبے میں اتارا جاتا ہے۔ مثلا خالد نے زید کو مارا اور خالد کو یہ پتہ ہے، حامد کو بھی میرے مارنے کا پتہ ہے، یہ بات خالد جانتا ہے کہ حامد کو، زید کو جو میں نے مارا ہے، یہ
حامد کو پتہ ہے، مگر اس کے باوجود حامد کی موجودگی میں زید کو مارنے کے سلسلے میں خالد اپنے گواہ سے اس طرح سرگوشی کرتا ہے گویا کہ خالد حامد سے اس کو چھپانا چاہ رہا ہے۔ تو اس صورت میں حامد نے خالد کو جو لازم فائدۃ الخبر کو جانتا ہے اس سے جاہل کے مرتبے میں اتار کے کہا ضربت زید، کہ حضرت مجھے پتا ہے آپ نے جو ہے وہ زید کو مارا ہے۔ تو اب یہاں دیکھنے والی یہ بات ہے کہ یہاں خالد کو لازم فائدۃ الخبر کا علم ہے، مگر حامد نے خالد کو اس سے جاہل کے مرتبے میں اتار کر مخاطب کیا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عالم بالحکم کو بھی مرتبہ جاہل میں اتار کے کلام کیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص دونوں کا عالم ہوتا ہے، یعنی فائدۃ الخبر لازم فائدۃ الخبر دونوں کا، مگر اس کو دونوں سے جاہل کے مرتبے میں اتار کے اس کے سامنے خبر پیش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ زید کو اپنے مومن ہونے کا علم ہے، اور وہ مومن ہے، اس کو اپنے مومن ہونے کا علم بھی، اور یہ بھی پتہ ہے کہ عمر کو بھی میرے مومن ہونے کا علم ہے، مگر زید ایمان کے تقاضوں کے خلاف عمل کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے عمر زید کو دونوں سے جاہل کے مرتبے میں اتارتا ہے، فائدۃ الخبر سے اور لازم فائدۃ الخبر سے، اور کہتا ہے بھائی اللہ کے بندے تو مومن ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض ہوگا، اعتراض یہ ہے کہ جب 3 صورتیں بنتی تھیں کہ ایک فائدۃ الخبر کو جاہل کے مرتبے میں اتارنا، ایک لازم فائدۃ الخبر کو، اور دونوں کو مجموعے کو اتارنا، تو پھر مصنف رحمہ اللہ نے 3 صورتوں کے لیے بہما کیوں استعمال فرمایا ہے؟ اس کے لیے تو بہیم ہونا چاہیے تھا، کم از کم بہما تو استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، تو لہذا بہما کے ذریعے تینوں کی صورتوں پہ اطلاق کرنا یہ تو درست نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں بہما کی ضمیر جو ہے نا وہ امرین کے مجموعے کی طرف ہے، اور ترجمہ یہ ہے کہ کبھی جو ہے وہ دونوں کے مجموعے کے عالم کو جاہل کے مرتبے میں اتارا جاتا ہے، اور کبھی کسی ایک کے۔ تو اس وقت جو ہے وہ 2 صورتیں بنیں گی، گو کہ اس کی اگلے ایک صورت کی 2 صورتیں مزید بنیں گی، لیکن درست ہو گئی، کیونکہ اس وقت یہ بات صادق آ جائے گی کہ جب فائدۃ الخبر اور لازم فائدۃ الخبر دونوں کو عالم کے مرتبے میں اتارا جائے تو اس وقت بھی یہ امرین کا مجموعہ اس وقت صادق آئے گا، یا جبکہ ان میں سے ایک کے عالم کو جاہل کے مرتبے میں اتارا گیا ہو تب بھی یہ بات صادق آئے گی۔ تو گویا کہ دونوں صورتوں میں جب مجموعہ امرین کی طرف راجع ہو یا کسی ایک کی طرف راجع ہو تو 2 ہی صورتیں بنیں گی، کیونکہ ایک صورت کے آگے مزید 2 صورتیں بنے تو یہ درست ہوگا تسنیہ کی ضمیر لوٹانا۔ یہاں تک تو مصنف رحمہ اللہ نے ایک بات کی تھی کہ کبھی فائدۃ الخبر کے عالم کو جاہل کے، کبھی لازم فائدۃ الخبر کے عالم کو جاہل کے مرتبے میں، کبھی دونوں کے جو ہے وہ مجموعہ امرین کے عالم کو جاہل کے مرتبے میں اتارا جاتا ہے۔ شارح نے مزید آگے بڑھتے ہوئے 2 باتیں اور کی ہیں۔ شارح نے فرمایا ہے کہ یہ تو بات تھی فائدۃ الخبر اور لازم فائدۃ الخبر اس کی، لیکن اکثر مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اعتبارات خطابیہ کی وجہ سے، یعنی خطابی اعتبارات کی وجہ سے عالم بالشیء کو جاہل بالشیء کے مرتبے میں یہ اتار لیا جاتا ہے، اور یہ اکثر ہوتا ہے، خواہ وہ فائدۃ الخبر کا عالم ہو یا لازم فائدۃ الخبر کا عالم ہو یا دونوں کا ہو۔ تو کبھی کبھی عالم بالشیء کو جاہل بالشیء کے مرتبے میں اتارا جاتا ہے۔ تو یہ مصنف رحمہ اللہ نے جو بتایا تھا اس سے یہ کلام عام ہے، کیونکہ وہاں پر دونوں کی بات تھی، فائدۃ الخبر لازم فائدۃ الخبر، اور یہاں پر جو ہے وہ مصنف شارح رحمہ اللہ نے
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص دونوں کا عالم ہوتا ہے مگر اس کو دونوں کے جاہل کے مرتبے میں آگے بات کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ زید جو ہے وہ مومن ہے اور اس کو اپنے مومن ہونے کا علم بھی ہے اور یہ بھی علم ہے کہ بکر اس کے مومن ہونے کو جانتا ہے، مگر چونکہ زید وہ ایمان کے تقاضوں پہ عمل نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے بکر جو ہے وہ زید کو دونوں سے جاہل کے مرتبے میں اتارتا ہے، فائد الخبر لازم فائد الخبر، اور کہتا ہے بھائی تو اللہ کے بندے مومن ہے، اللہ ہمارا رب ہے، نبی علیہ السلام ہمارے رسول ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. یہاں پر ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ کہ بھائی جب اس کی 3 صورتیں تھیں، لازم فائد الخبر کے عالم کو جاہل کے مرتبے میں اتارنا، فائد الخبر کے عالم کو جاہل کے مرتبے میں اتارنا اور مجموعے کو جاہل کے مرتبے میں اتارنا، تو مصنف نے بہما جو ضمیر تثنیہ کے استعمال کیے درست نہیں ہے، کیونکہ تثنیہ کا استعمال تو 2 کے لیے ہوتا ہے، یہاں تو 3 چیزیں ہیں. تو جواب یہ کہ بہما کی جو ضمیر ہے وہ مجموعہ امرین کی طرف راجع ہے، اور ترجمہ یہ کہ کبھی دونوں کے مجموعے کے عالم کو جاہل کے مرتبے میں اتار لیا جاتا ہے. تو یہ اس وقت بھی صادق آئے گا جب فائدۃ الخبر اور لازم میں فائدۃ الخبر دونوں کے عالم کو جاہل کے مرتبے میں اتارا گیا ہے، اور اس وقت بھی صادق آئے گا جب ان میں سے کسی ایک کے عالم کو جاہل کے مرتبے میں اتارا جائے. تو جب ایسا ہے تو تثنیہ کی ضمیر لانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں صورتوں میں بات ہو جائے گی. شارح نے پھر آگے بات بڑھتے ہوئے کہا ہے، مصنف رحمہ اللہ نے جو فائدۃ الخبر اور لازم میں فائدۃ الخبر کی بات کی تھی، شارح نے آگے مزید بڑھ کے کہا ہے کہ اعتبارات خطابیہ کی وجہ سے عالم بالشے کو جاہل بالشے کے مرتبے میں اتارنا یہ بھی بہت زیادہ ہے. اب چاہے وہ فائدۃ الخبر کا عالم ہو، چاہے وہ لازم فائدۃ الخبر کا ہو، یا ان دونوں کے علاوہ کسی تیسری چیز، یعنی مطلق ہے علم کے اندر. مصنف نے تو علم میں فائدۃ الخبر اور لازم فائدۃ الخبر کی بات کی تھی، شارح رحمہ اللہ نے علم کو مطلق رکھا ہے. شارح کے کلام میں مطلق عالم مراد ہے، چاہے وہ فائدۃ الخبر اور لازم فائدۃ الخبر کا عالم ہو یا ان کے علاوہ کا عالم، اس کو جاہل کے مرتبے میں اتارنا یہ کلام میں بکثرت پایا جاتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. یہ جانتے ہیں یہود کہ جس شخص نے سحر والی کتاب کو تورات کے بدلے میں لیا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو چند حصوں کے فروخت کیا ہے. کاش کہ ان کو اس تبدیلی کی برائی کا علم ہوتا. اب یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پہلے لقد علموا کر کے علم ثابت کیا یہود کے لیے، لیکن چونکہ وہ علم پر عمل نہیں کر رہے تھے، تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے تھے، جاہل کے مرتبے میں اتار کر ان کو لو کانوا یعلمون فرما دیا، علم سے نفی کر دی. تو مطلب یہ ہوا کبھی مطلق عالم کو بھی جاہل کے مرتبے میں اتار لیا جاتا ہے. تو مصنف رحمہ اللہ نے جو فائدۃ الخبر اور لازم فائدۃ الخبر کے علم کی بات کی تھی، شارح نے آگے بڑھ کر مطلق علم کی بات کی. پھر شارح نے مزید آگے بڑھ کر ایک اور بات کی کہ یہ صرف علم کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی بلکہ اکثر دفعہ وجود شے کو عدم شے کے مرتبے میں اتار لیا جاتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے لیکن اس کو نہ ہونے کے مرتبے میں اتار کے بات کی جاتی ہے، چاہے وہ علم ہو یا غیر علم ہو. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت، اس میں وجود رمی کو غیر رمی کے مرتبے میں اتارا گیا، حالانکہ رمی جو ہے وہ علم تو نہیں ہے. تو یہاں پر وجود رمی کو غیر رمی کے مرتبے میں اتارا گیا، تو مطلب یہ ہوا کہ بعض دفعہ جو ہے وہ علم کے علاوہ عدم شے یعنی وجود شے کو عدم شے کے مرتبے میں اتارا جاتا ہے. آیت کا مطلب یہ کہ رسول اکرم جس وقت مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے نکل رہے تھے، کنکریاں پھینکی تھیں اور وہ آنکھوں میں گئی تھی، تو فرمایا وما رمیت اذ رمیت، کہ جس وقت آپ نے صورتاً کنکریاں پھینکی تھی تو تاثیراً آپ نہیں پھینکی تھی بلکہ تاثیراً اللہ ہی نے پھینکی تھی، لیکن اللہ رما کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان فرمایا. تو مصنف نے تو فائدۃ الخبر اور لازم فائدۃ الخبر کے عالم کو جاہل کے مرتبے میں اتارنے کی بات کی تھی، لیکن شارح نے آگے بڑھ کر فرمایا کہ اس میں علم عام ہے، چاہے وہ فائدۃ الخبر یا لازم فائدۃ الخبر کا ہو یا علاوہ ہو. پھر آگے بڑھ کے فرمایا کہ علم بھی عام ہے، چاہے وہ علم ہو یا غیر علم ہو، وجود شے کو عدم شے کے مرتبے میں کبھی اتارا جاتا ہے. اسی کو شارح رحمہ اللہ نے مصنف کی مطابقت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وقت ينزل المخاطب، بعض دفعہ مخاطب کو اتارا جاتا ہے العالم بہما، جو ان دونوں کا عالم ہوتا ہے، یعنی فائدۃ الخبر کا اور لازم فائدۃ الخبر کا منزلۃ الجاہل، جاہل کے مرتبے میں. فیلقی، پس اس کی طرف ڈالی جاتی ہے ایسی خبر ان کان عالما بالفائدتین، اگرچہ وہ فائدتین کا عالم ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی طرف اس خبر ڈال دی جاتی ہے.
لعدم جریہ علی موجب العلم، کیوں؟ اپنے علم کے تقاضے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ایسی خبر ڈالی جاتی ہے جس طرح جاہل کی طرف ڈالی جاتی ہے، جس طرح جاہل کو خبر دی جاتی ہے اس کو بھی دے دی جاتی ہے، کیونکہ اس کو منزلۃ الجاہل کے مرتبے میں اتارا ہے۔ فإن من لا يجري على، کیونکہ وہ شخص جو اپنے علم کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا ہوا وہ والجاہل، وہ اور جاہل برابر ہے، کیونکہ جاہل بھی عمل نہیں کر رہا اور یہ بھی عمل نہیں کر رہا علم کے باوجود، حالانکہ علم کا مقصود بذات تو عمل کرنا تھا۔ کما تقول للعالم التارک للصلاۃ، جیسے تم اس شخص کو جو عالم ہو نماز کو چھوڑتا ہو اس کو کہو الصلاۃ واجبۃ، کہ بھائی نماز تو واجب ہے، تو اب یہاں پر وہ پتہ ہے اس کو نماز واجب ہے لیکن چونکہ وہ پڑھ نہیں رہا تو لہٰذا وہ اور جاہل دونوں برابر ہو گئے، اس لیے اس کو خبر ایسی دے دی گئی جس طرح جاہل کو دی جاتی ہے۔ شارح فرماتے ہیں وتنزیل العالم بالشیء منزلۃ الجاہل به، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ عالم بالشیء کو جاہل کے مرتبے میں اتارا جاتا ہے، لاعتبارات خطابیت، اعتبارات خطابیہ کی وجہ سے، کثیرۃ فی الکلام، یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ انہی میں سے باری تعالیٰ کا یہ فرمان بھی کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا، یہود جانتے ہیں اس شخص کو اشتراہ جس نے سحری کتابت کو خریدا ہے کہ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہو، لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور ضرور برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ اب لقد علموا میں علم ثابت کرنے کے بعد یہ علمون کر دیے، تو اس لیے کہ علم بالشیء کو منزلۃ الجاہل، عالم بالشیء کو منزلۃ الجاہل کے مرتبے میں اتارا ہے، تو گویا کہ علم میں عام ہے، چاہے وہ فائد الخبر لازم فائد الخبر کا عالم ہو یا اس کے علاوہ کا، بلکہ علم سے بھی عموم ہے، ضروری نہیں ہے کہ علم ہو بلکہ اس سے بھی عموم ہے کہ تنزیل وجود شیء منزلۃ آدمی ہی، وجود شیء کو منزلت عدم شیء کے منزلے میں اتارنا یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ اسی میں سے ایک فرمان باری تعالیٰ کا یہ ہے کہ وما رمیت اذ رمیت، اب یہاں پر وجود رمی کو غیر رمی کے مرتبے میں نازل کیا، مطلب یہ کہ جب آپ پھینک رہے تھے سورۃ تو حقیقتاً آپ نے نہیں ڈالی تھی آنکھوں میں بلکہ وہ ہم نے ڈالی تھی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مخبر جب اپنے فائدہ خبر دیتا ہے یا لازم فائدہ خبر دیتا ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک سامنے والا عالم ہوتا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا تو اس کو جاہل کے مرتبے میں اتار دیتے ہیں، چاہے وہ فائد الخبر کا عالم ہو اس کو اتارا جائے یا لازم فائد الخبر کے عالم کو اتارا جائے یا دونوں کو اتارا جائے، اور بعض دفعہ اور اکثر دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عالم بالشیء کو جاہل بالشیء کے مرتبے میں اتارا جاتا ہے، اور اکثر دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وجود شیء کو عدم شیء کے مرتبے میں نازل کر کے بات کی جاتی ہے، تو یہ کلام میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں تک مصنف رحمہ اللہ نے اور اس کی مطابقت میں شارح رحمہ اللہ نے احوال اسنادی کی ابتدائی بات کی تھی، تو آگے انشاءاللہ اس کا اگلا سبق ہے تو ہم اس کو آگے بیان کریں گے، اللہ سبق کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔